انسان کی تخلیق فرمائی، دو چیزیں ملیں تو انسان بنا۔ نمبر 1 انسان کا جسم ہے، نمبر 2 انسان کی روح ہے۔ دونوں ملے تو انسان بنتا ہے۔ اب جسم کے لیے محنت تو نظر آئی، ہاسپٹل دیکھو جسم کے لیے، سکول دیکھو جسم کے لیے، گاڑیاں دیکھو جسم کے لیے، مکانات دیکھو جسم کے لیے، پلنگ اور صوفے دیکھو تو جسم کے لیے۔ دنیا کے اندر ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے، جس کے لیے میں اور آپ جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، صرف اور صرف جسم کے لیے محنت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ انسان کے جسم اور روح دونوں کے اندر اصل جو چیز تھی وہ جسم نہیں تھا، بلکہ کیا تھی؟ روح تھی، جس کو سنوارا جاتا، جسے بنایا جاتا، جس کی صفائی کی جاتی، جسے پاک کیا جاتا، دنیا بھی ملتی، اخروی زندگی بھی بہتر ہوتی، رب کے مقرب بھی بنتے چلے جاتے۔ لیکن آج جسم کے لیے محنت ہے، روح کے لیے محنت نظر نہیں آ رہی، حالانکہ اصل جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے۔ کیوں؟ انسان ہے، روح اس کے بدن سے نکل گئی، ہاتھ ہونے کے باوجود، کان آنکھیں ناک زبان ہونے کے باوجود، سر ہونے کے باوجود، ٹانگیں پاؤں دل ہونے کے باوجود بھی اسے کوئی زندہ نہیں کہتا بلکہ مردہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ اصل جسم اور روح کے اندر جسم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ روح ہے۔ جیسے انسان کو ضرورت طاقت کی، انسان کے جسم کو ضرورت موٹا تازہ ہونے کی، انسان کے جسم کو ضرورت ڈاکٹر کی، انسان کے جسم کو ضرورت خوراک کی ہے، ایسے ہی انسان کی روح کو بھی ضرورت ہے۔ اور انسان کی روح کی ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے؟ اس کا ڈاکٹر، اس کے ادارے، یہ علماء، یہ قراء، یہ حفاظ، یہ دینی مجالس، یہ دعوت و تبلیغ کے مراکز، یہ مساجد، یہ مدارس ہیں جہاں پر روح کا تزکیہ ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے۔ تو خیر انسان بنا جسم اور روح سے، دو چیزوں سے مل کر آج انسان نے محنت جو شروع کر رکھی ہے وہ جسم کے لیے کر رکھی ہے، روح کی طرف نہیں۔ حالانکہ کیا فرمایا؟ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے، کیا فرمایا؟ اٹھاؤ، آہستہ چلو، اسے نقصان نہ ہو جائے، جسم کی ضرورت ہے، کوئی سخت چیز نہ کھاؤ، اس کے جسم کی فکر ہے، آہستہ چلنا ہے، اور تم نے یہ جسم کی فکر ہو رہی ہے، اور ساتھ روح کے لیے میرے رب نے کیا فرمایا کہ بچہ پیٹ میں ہے، حلال کھاؤ۔ نرم کھانا ہے جسم کے لیے، حلال کھانا ہے اس کی روح کے لیے۔ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جسم کے لیے آہستہ چلو، اسے اٹھاؤ، اسے وہ ضائع نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور اس کی روح کی میرے رب نے ساتھ ساتھ فکر کی کہ نماز پڑھنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، کہیں اسے پیٹ کے اندر بھی اثر نہ ہو جائے۔ تو یہ جسم اور روح دونوں کی فکر کے لیے فرمایا۔ انسان جب پیدا ہوا فرمایا منہ میں گھٹی دو، یہ جسم کی ضرورت ہے، اسے اٹھاؤ، اسے صاف کرو، اسے غسل دو، اسے اچھی طریقے سے اٹھانا صاف کرنا جسم کے لیے فرمایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ روح کے لیے کیا فرمایا؟ دائیں کان میں اذان دو،
بائیں کان میں اقامت کا ہو کہ یہ اس کی روح کی فکر ہے کہ دنیا کے اندر جب بچہ آئے گا لہلہاتے کھیت دیکھے گا، بادشاہوں کو دیکھے گا، وزیروں کو دیکھے گا، وڈیروں کو دیکھے گا، مال و دولت والوں کو دیکھے گا، صاحب ثروت لوگوں کو دیکھے گا، امیروں کو دیکھے گا، سب کچھ دیکھ کر بھی وہ یہ سمجھے گا کہ بچپن کے اندر، پیدائش کے اندر میرے کان میں یہ کہہ دیا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑائی کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے، یہ اس کی روح کی وضع ہے۔ تو خیر میں نے عرض کیا انسان کی تخلیق ہوئی دو چیزوں سے، نمبر ایک جسم ہے، نمبر دو روح ہے، دونوں ملتے ہیں انسان بنتا ہے۔ آج جسم کی فکر تو کی جا رہی ہے لیکن روح کی فکر کرنے کے اندر، روح کی غذا کے اندر، روح کو طاقتور بنانے کے اندر، روح کی صفائی کے اندر کہ اللہ کا ولی بندہ بن جائے، اللہ کے قریب چلا جائے، اس کے اندر سستی ہے۔ اب روح کی غذا کیا ہے، روح کی خوراک کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس ہے، نفس کو پاک کرنا ہے۔ رب لم یزل نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ میرے رب نے اپنی لرائب کتاب میں 11 قسمیں اٹھا کر پھر فرمایا ہے تحقیق در تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ۔ یا اللہ کون سا بندہ؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے تزکیہ کیا کرتا ہے، اپنے نفس کی صفائی کرنے والا۔ نفس کی صفائی 4 چیزوں سے ہوتی ہے، 4 چیزیں کثرت سے کرو گے روح صاف ہوگی، 4 چیزیں کثرت سے کرو گے روح کو طاقت ملے گی، اللہ کے ولی بندہ بنتا ہے۔ نمبر 1 پاک دامن رہنا۔ کیا؟ پاک دامن رہنا، ہمیشہ پاکی کے اندر، ہمیشہ باوضو رہنے والا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب تک وضو کرتا رہتا ہے، وضو کے دوران جتنی دیر وضو کر رہا ہوتا ہے رب العالمین اس کے گناہوں کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ وضو کر رہا ہے اس کے گناہ دھوئے جا رہے ہیں۔ جو پورا وضو کر کے ہمیشہ وضو میں رہے گا، بتاؤ اللہ اسے کتنا چمکائیں گے، اسے اپنا کتنا قریب کریں گے۔ اور وضو کے اندر رہنے والا جن بوت، کوئی دنیاوی نقصان، کوئی اس کے اوپر کوئی چیز حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بندہ وضو میں رہتا ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال اس کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر فرمایا جس رزق کی خاطر اولاد چھوڑتے ہو، جس رزق کی خاطر والدین سے جدائی اختیار کرتے ہو، جس رزق کی خاطر گھر بار چھوڑتے ہو، علاقہ چھوڑتے ہو، پسینہ بہاتے ہو، خون بہاتے ہو، کمر تک چمڑی اتار کے رکھ دیتے ہو، گرمی سردی برداشت کرتے ہو، روزے کے اندر بھی کمانے کے لیے نکل جاتے ہو، لیکن کرو وضو، ہمیشہ با وضو رہا کرو، ہمیشہ پاک دامن رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر اور تندرستی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے پہلا عمل، روح کو پاک کرنا ہے۔ روح صاف ہو گئی، روح پاکیزہ بن گئی، روح کے اوپر محنت ہو گئی، اللہ کے قریب چلے جائیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اور روح کی پاکی کے لیے پہلا عمل با وضو رہنا،
پاک دامن رہنا ہے، اور دوسرا جب بھی خطا ہو جائے، جب بھی گناہ ہو جائے، فوراً اس کے اوپر نیکی کر لو۔ نیکی گناہ کو مٹا کے رکھ دیا کرتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی کرو گناہوں کو مٹا کے رکھ دینے والی ہے۔ حدیث مبارک ہے فرشتہ نیکیوں والا ہے، دوسری طرف برائیاں لکھنے والا ہے۔ اب وہ برائی بندے نے کری، ایک کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، 5 کی، 5 برائیاں انسان کر بیٹھا ہے، دوسری طرف وہ ایک نیکی بھی کر گیا۔ اب ایک نیکی کے بدلے رب ذوالجلال، وہ رب غفور الرحیم کریم ذات ایسی ہے، بندہ ایک نیکی کرتا ہے وہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اب اس نے ایک نیکی کی، اسے 10 ملی، گناہ اس نے 5 کیے، 5 لکھ دیے گئے۔ نیکیوں والا فرشتہ برائیوں والے سے کہتا ہے آؤ میرے ساتھ سودا کرو۔ کہنے لگا کیا سودا کریں؟ کہنے لگا سودا یہ کرتے ہیں کہ تو نے 5 گناہ لکھے ہیں، میرے پاس 10 نیکیاں ہیں، نیکیاں گناہ کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں، لہٰذا میری 5 نیکیاں لے لے، 5 گناہوں کو تو مٹا دے، میں 5 نیکیاں لکھوں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سودا ہو گیا، 5 کے بدلے 5 گناہ معاف ہو گئے، اور انسان کے نامہ اعمال میں 5 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ خطا ہو جائے تو اس کے اوپر فوراً نیکی کر لو۔ اور تیسرا نمبر تزکیہ نفس کے لیے روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ دلوں کی صفائی یہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ صبح دوپہر شام قرآن اٹھا کے پڑھو، نماز پڑھو، تسبیح اٹھاؤ، اللہ اللہ کرو، اپنے کام بھی کرتے رہو، کھیتی باڑی بھی کرتے رہو، دکانداری بھی کرتے رہو، سفر بھی کرتے رہو، لیکن زبان تمہاری اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہونی چاہیے۔ جب ذکر کرو گے تمہاری روح کی غذا ہوگی۔ اور نمبر 4 کیا فرمایا؟ اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے بن جاؤ، گڑ گڑانے والے بن جاؤ، دامن پھیلانے والے بن جاؤ۔ صبح دوپہر شام انسان کی گناہوں کے اندر گزر رہی ہوتی ہے، معافی مانگنے والے بن جاؤ، استغفار کی کثرت ہو۔ وہ رب رحیم ہے، کریم ہے۔ صوبیدار صاحب فرما رہے تھے مانگو گے تو کوئی بندہ دے گا، بندے سے نہیں مانگو گے وہ نہیں دیتا، تو رب سے بھی مانگیں گے تب ہی دیتا ہے۔ استغفار کی کثرت ہو، دامن پھیلانا ہو، اور استغفار کی کثرت انسان کو گناہوں کے پاک صاف کر کے انسان کو اپنے اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ استغفار دنیا کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، استغفار منہ کے اوپر لانا میرا اور آپ کا کام ہے، تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرنا عرش والے رب العالمین کا کام ہے۔ بندہ اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جان نثار آتے ہیں، صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں، امام الانبیاء کی نظر پڑتی ہے، میرے جان نثار رات کو تیرا رونا، رات کو تیرا گڑ گڑانا، رات کو تیرا رب کے سامنے آہو گزاری سے آنسو کا بہانا، رات کو تیرا دامن کا پھیلانا عرش والے میرے رب کو بڑا پسند آیا ہے۔ صحابی رسول آگے سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ من الذی اخبرک یا رسول اللہ، میں تو بند کمرے کے اندر، تاریکی کے اندر، تنہائی کے اندر، کمرے کے اس کونے کے اندر آنسو بہا رہا تھا جہاں مجھے کوئی اور دیکھنے والا موجود نہیں تھا، کیا میرے رب نے وہاں بھی میری سن لی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کوئی دوسرا نہیں، کوئی یہ گمان کرے میں اکیلا ہوں، اکیلا نہیں، ساتھ دوسرا میرا رب بھی موجود ہوتا ہے۔ اور رب ایسا سننے والا کہ تاریکی ہے، بند کمرہ ہے،
کونے کے اندر بیٹھا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن اس کے کہنے پر بھی رسول اللہ کو بتا دیا گیا کہ اس کے ہاتھ اٹھانے پر اللہ رشوں سے اس کا جواب دے رہے۔ استغفار پر ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے کے اندر کسی کام سے پیچھے رہ گئے، اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، کوئی تقاضا پیش آ گیا، ساتھی آگے نکل گئے، کافی دور چلے گئے، اب تنہا یہ رہ گئے، بیابان جنگل ہے، آگے ایک محلہ بستی آتی ہے، دیکھا ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد کے اندر چلے گئے، رات تاریک ہے، کہیں خطرہ ہے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی جان لیوا نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، رات یہاں قیام کروں گا، یہاں ہی رکوں گا۔ اب وہاں چلے گئے، مسجد کے اندر عشاء کا وقت ہے، نماز ہو گئی، نمازی چلے گئے، مسجد کا متولی دروازے بند کرنے لگا کہ اس کا بازو پکڑتے ہیں، میں مسافر ہوں، میں جا رہا تھا، قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، لہٰذا میں قیام کرنا چاہتا ہوں، آپ مسجد کو کھلا چھوڑ دو۔ کہنے لگا مسجد نہیں کھلی چھوڑیں گے، مسجد کے اندر آپ نہیں رہ سکتے، آپ چلے جاؤ، نہیں تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر لے جاؤ اگر مسجد اجازت نہیں دیتے، رات کو جنگل میں کہاں جاؤں گا؟ رات اس بزرگ کے ساتھ، مسجد کے متولی کے ساتھ گھر اس کے جاتے ہیں، جا کر پہنچے، عجیب منظر نظر آ رہا ہے، وہ اٹھتا ہے استغفر اللہ، وہ بیٹھتا ہے استغفر اللہ، وہ کھاتا ہے استغفر اللہ، پانی پیتا ہے استغفر اللہ، جو بھی کام کرتا جا رہا ہے استغفر اللہ زبان سے کہتا جا رہا ہے۔ امام صاحب پوچھنے لگے بتاؤ مسلسل استغفار کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے دنیا کے اندر جتنی خواہشات میری تھی، جتنی میری تمنائیں تھی، جتنی میری حاجات تھی، اس استغفار کا پنہ تھا، رب ذوالجلال غیب سے نصرت اور مدد سے انہیں پوری کرتے جا رہے۔ لیکن میری ایک خواہش ایسی بھی موجود جو آج تک پوری نہ ہو سکی۔ امام صاحب پوچھنے لگے بتاؤ وہ کون سی خواہش ہے؟ ساری تمہاری خواہشات پوری ہو گئیں، اسے نہیں پتا تھا میرے سامنے بیٹھنے والا کون ہے، میں کس کو مہمان بٹھا رکھا ہوں، گھر مہمان کس کو لے کے آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا بتاؤ کون سی خواہش ہے؟ آگے سے کہنے لگا وقت کا آج کے دور میں بڑا عالم مجتہد امام موجود ہے، نام اس کا احمد بن حنبل، رہنے والا مجھ سے بڑے دور، میرے پاس وسائل نہیں کہ اس کے پاس جاؤں اور جا کر اس کے ساتھ ملاقات کر سکوں۔ ساری زندگی ہو گئی، تمنا میں گزر گئی، خواہشات میں گزر گئی، میں اس کے ملنے کی تمنا کے اندر استغفار کثرت سے کرتا جا رہا ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے ارے جس امام کو ملنے کے لیے تو نے استغفار کو شروع کر رکھا ہے، رب العالمین نے اسی استغفار کی برکت سے اسے تیرے گھر کے اندر بٹھا رکھا ہے۔ وہ تو تیرے گھر میں تیرے سامنے ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا استغفر اللہ کی کثرت رب کے قریب لے جاتی ہے، استغفار کی کثرت اللہ کا ولی بناتی ہے، استغفار کی کثرت یہ روح کی غذا ہے، وہ رب معاف کرنے والا ہے۔ دامن ہم نے نہ پھیلانا چھوڑ دیا، برتن طلب کا ہم نے الٹا رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ کیسے ہمارے برتن کو بھرے گا، وہ کیسی ضروریات کو پورا کرے گا؟ وہ معاف کرنے والا ہے۔ کفل نامی شخص ہے، 60 دینار دیتا ہے، گھر محل اس نے بنایا ہوا ہے، خاتون روز آتی ہے، یہ روزانہ جاتا ہے، 60 دینار دیتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، پھر گھر کی طرف جاتا ہے، عورتیں یوں آتی رہتی ہیں۔ ایک دن ایسے ہوا، اپنے محل کو کھولا، اندر جاتا ہے، دیکھا کہ ایک خاتون کارنر پہ بیٹھی ہے، کنارے پہ بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ یہ قریب جاتا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں بلایا، تم خود آئی ہو، پیسے لینے آئی ہو، تم اس لیے آئی ہو، لہٰذا میرے میں خود تو زبردستی تو نہیں کی۔
آگے سے وہ خاتون کہنے لگی میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، میں تو پریشانی کی وجہ سے آئی ہوں، سنا ہے تو پیسے دیتا ہے، میں منہ کالا کروانے والی نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، میں لاچار اور مجبور ہوں، میں اس لیے تیرے محل کے اندر آئی ہوں۔ اس کے دل کے اندر بات آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا، ڈر جاتا ہے، کانپنا شروع ہو جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کر بیٹھتا ہے، استغفر اللہ کی صدائیں بلند کرنا شروع ہو جاتا ہے، رب سے معافی مانگنا شروع ہو گیا، واپس گھر جاتا ہے، اسے دینار دے کے رخصت کر دیا، گھر پہنچا، رات کو سویا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے رب کی قدرت ہے، میرے رب کی شان ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ ساری زندگی نیکوکار ہوتے ہیں، مرتے وقت وہ کلمے سے بغیر کفر کی حالت میں جاتے ہیں، کہو استغفر اللہ۔ اور کتنے ایسے ہیں زانی شرابی کافر ہوتے ہیں، لیکن آخری وقت کلمے کی دولت نصیب کر کے اپنا ولی بنا کے اٹھاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی کلمے والی موت عطا کرے، اللہ ہمیں بھی توبہ دائر کے بعد اپنے پاس بلائے۔ توبہ کی، رات کو سویا، رب کو پیارا ہو گیا، روح پرواز کر جاتی ہے، صبح پتا چلا کفل مر گیا، کون جائے جنازے کے لیے، کون کفنائے؟ علاقے میں مشہور تھا، یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، یہ عورتوں کو گھر بلایا کرتا تھا، یہ پیسے دے کر مکالا کیا کرتا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے اس کے دروازے کی دہلیز کے اوپر رب لکھ کے رکھ دیا، جو بھی آتا جا رہا ہے ان اللہ قد غفر للکفل، اے دنیا میں رہنے والوں میرے بندو، آؤ تم بھی جاؤ، جا کر جنازہ کفل کا ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے میں رب العالمین اس سے عرشوں پہ راضی ہو گیا، تم سارے کے سارے فرشوں پہ راضی ہو جاؤ۔ تو یہ استغفار کی وجہ سے، استغفار کی برکت سے روح کو غذا ملی، تزکیہ نفس ہوا، اللہ کے قریب گیا۔ میرے رب نے اس گنہگار کو پاک اور صاف کر کے اپنے پاس بلایا ہے، اپنے پاس اپنا ولی بنا کے بلایا ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت ہو۔ رمضان کے مہینے میں فرمایا خصوصی کلمہ طیبہ کا ورد کرو، جو برادر عزیز فرما رہے تھے کہ کلمہ کیا چیز ہے، اس کو کثرت سے پڑھنے کے لیے۔ اور دوسرا رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ استغفار کی کثرت کرو۔ اور اسی پر میں کہہ رہا ہوں کہ استغفر اللہ یہ دلوں کی صفائی ہے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن ہیں، صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے لیے مسواک لاتے ہیں، رسول اللہ کے لیے پانی لاتے ہیں، رسول اللہ کے لیے وضو کے لیے پانی دیا، کھانے کے لیے اشیاء دی، کبھی دودھ دیا، کبھی کچھ دیا، خدمت کرتے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کی خدمت ہو رہی ہے۔ ایک دن رسول اللہ نے کسی کام سے باہر بھیج دیا، جاؤ جا کر یہ کام کر کے آؤ۔ جاتے ہیں، جاتے جاتے راستے کے اندر ایک گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، خاتون کے اوپر نظر پڑ گئی، بے پردہ خاتون تھی، سامنے بیٹھی تھی، دوپٹہ سر کے اوپر نہیں تھا، دماغ کے اندر کوئی غلط بات آ گئی، فوراً توبہ بھی کی، لیکن فوراً اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، تو نے رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، اللہ کے حبیب کا تو نوکر ہے، اللہ کے حبیب کا تو غلام ہے، اللہ کے حبیب نے تجھے کام کے لیے بھیجا ہے، اور تو نے جاتے ہوئے شیطان کے پجاری بن کر شیطان کے حکم کو پورا کیا ہے، تو گناہ کر بیٹھا ہے۔ صرف اتنی سی ہو گئی کہ بد نظری ہو گئی، تھوڑا سا جامعہ کے اندر بات آ گئی۔ آج میرا آپ سوچیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، قطع رمی ہے، بے حیائی کا ارتکاب ہے، چوری ڈاکہ ہے، نمازوں کے تارک ہیں، کتنے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی ہمارے ٹس تو مس بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے مجرم بن رہے ہیں، شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ صحابی رسول ہے، ایک گناہ ہو گیا،
فوراً توبہ کر لی، لیکن رسول اللہ کو منہ نہیں دکھا رہے۔ بیابان جنگل میں جاتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ربا تو معاف کر لے، اللہ گناہ ہو گیا ہے، تیرے سامنے آیا ہوں، جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں بھی گھر کی طرف نہیں جاؤں گا، رسول اللہ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ جنگل کے اندر ہیں، روتے جا رہے ہیں، رسول اللہ نے حضرت سلمان کو، حضرت عمر کو بھیجا، جاؤ جا کر ثعلبہ بن عبد الرحمن کو تلاش کر کے لاؤ۔ جاتے ہیں، جنگل پہنچتے ہیں، چرواہا ملا، بتاؤ ثعلبہ دیکھا ہے؟ ثعلبہ ملا کہ نہیں ملا؟ کہنے لگا ثعلبہ تو نہیں جانتا، لیکن ہاں ایک بندہ ضرور ہے، جنگل میں بیٹھا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، بس معافی معافی کی صدائیں لگا رہا ہے، دامن پھیلایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو برسات کی لڑی کی طرح بہ رہے ہیں، استغفر اللہ کی صدا ہے، معافی معافی کی صدا ہے۔ میں جاتا ہوں، اس کو دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، رحم کھاتے ہوئے مجھے بھی آنسو آ جاتے ہیں، میں بھی اس کی حالت کو دیکھ کر رونا شروع ہو جاتا ہوں، لہٰذا گئے آگے، دیکھا ثعلبہ ہے، اٹھو، رسول اللہ نے بلایا ہے، میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا، میں بد نظری کر بیٹھا، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، رسول اللہ کے ساتھ میں بے وفائی کر لی ہے۔ فرمایا نہیں، رسول اللہ نے بلایا، چلو، چلتے ہیں، آئے اور رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، باہر ثعلبہ بیٹھ جاتے ہیں، نماز ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے حبیب نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو تمہیں کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا ہے؟ کیوں شیطان کے پجاری بنے ہو؟ کیوں میرے حکموں کو توڑتے چلے جا رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ تم مجھ سے کیوں ناراضگی والے اعمال کر رہے ہو؟ یہ آیت کانوں میں پڑی، فوراً باہر سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، رسول اللہ نے اٹھایا، دونوں گھر لے گئے اس کو، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، گھر پہنچایا گیا، ہوش آیا، سامنے رسول اللہ ہے۔ ثعلبہ پوچھنے لگے ہوش میں آ کر، یا رسول اللہ بتاؤ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ میں بھی تجھ سے راضی، اور تیرے استغفار کی کثرت نے رب العالمین کی رحمت کو جوش کے اندر لا کے رکھ دیا۔ جبریل آئے اور تیری بھی صفائی بیان کی، عرشوں کے اوپر رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ استغفار کی کثرت ہے۔ رمضان کا ماہ مقدس آیا تھا، یہ مہینہ